أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے بہت سی کتابیں، صحیفے اور ان گنت پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، انہی میں سے سب سے آخری کڑی خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام نبیوں پر بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 174 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یا ان لوگوں کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو لوگ جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی، قصداً عمداً جان بوجھ کر کے شریعت مطہرہ کو عوام تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ جو حق ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، اس کو چھپا کر کے اپنی دنیا
میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے یا دنیا کی کچھ منفعت کی وجہ سے حق کو چھپا کر کے باطل کو لوگوں کے سامنے جو لوگ پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 174 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم ہوں یا آپ ہوں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جانا ضرور ہے، کب جائیں یہ معلوم نہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، پوری دنیا موجود ہوگی۔ آج دنیا کی ذلت و رسوائی پوری دنیا میں تو عام نہیں ہوگی، اپنے سماج، اپنے رشتہ دار، اپنے معاشرے میں ہی، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں پوری دنیا موجود ہوگی۔ اگر وہاں پر ہماری توہین ہو گئی، وہاں پر اگر ہم ذلیل و خوار ہو گئے، وہاں پر اگر ہمیں ذلت و رسوائی جھیلنی پڑی، وہاں اگر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، تو پھر یارو سمجھ لو اس دن کی شرمندگی، اس دن کی ذلت و رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے بہت ہی بڑی ہے۔ اس دن کی رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہوگی، اور دنیا میں رسوائی جو ہے پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو جو عرش والے نے کہا ہے، جو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اسی کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے، اس میں سے ذرہ برابر نہ تو اضافہ کیا جائے اور نہ اس میں سے کچھ چھپایا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ، کون؟ وہ لوگ، ان الذین، ایک ایک چیز کا ترجمہ سناتا ہوں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، اس کتاب میں سے جو احکام بیان کیا اللہ رب العالمین نے، ان احکاموں کو، ان حکموں کو، ان اصولوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یکتمون، کتم، یکتم، چھپانا، یکتمون، ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، کیا چیز؟ کتاب اللہ سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حق کو چھپا لیتے ہیں اور باطل کو لوگوں کے سامنے عام کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ما یأکلون فی بطونہم، نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ، یعنی جہنم کی آگ جو ہے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یہ پہلا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا انجام ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یہ دوسری چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا۔ کون لوگ؟ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، کتاب اللہ سے جو لوگ چھپا کر کے اور باطل نظریات، باطل عقیدے، باطل رسم و رواج جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس طریقے سے تاکہ وہ دین کا حصہ بن جائے، ایسے لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تیسری چیز یہ ہے کہ نہ تو اللہ رب العالمین ان کو پاک و صاف کرے گا، کچھ بھی پاک و صاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین بیان کی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں وہ سزائیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دے گا۔ کون لوگ؟ جو حق کو چھپاتے ہیں، کتاب اللہ میں سے جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان کیے ہیں ان کو چھپا کر کے اور باطل رسم و رواج، باطل عقائد، باطل نظریات لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں تھوڑی سی دنیا حاصل ہو جائے۔ دنیا مل سکتی ہے لیکن آخرت میں ان کا نقصان ہوگا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں مرتے دم تک حق ہے تو حق کہا جائے، صحیح ہے صحیح کہا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صحیح کہیں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، یہ اور بات ہے کہ آپ حق بیان کریں گے تو آپ کو لوگ گالیاں دیں گے، یہ اور بات ہے کہ آپ صحیح بیان کریں گے تو آپ کو لوگ ستائیں گے، آپ کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالیں گے، آپ کو تانے دیں گے، برے بھلے القاب سے آپ کو ملقب کریں گے، یہ اور بات ہے۔ اور یہ ہماری ہی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی ہستیاں جو اس دنیا سے گزر گئی ہیں ان کو بھی ان مشقتوں سے جو ہے ان مشقتوں سے گزرنا پڑا ہے، یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں ان کو بھی برداشت کرنی پڑی ہیں۔ اگر ہمارے اوپر بھی حق بیانی میں اگر ہمارے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، اگر ہمیں کوئی سچائی پر ہماری توہین کرتا ہے، اگر سچائی پر اور حق پر جو ہے اگر ہمارا کوئی جو ہے نقصان کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں اس دنیا سے جو گزر گئی ہیں، بڑے بڑے اماموں نے جو ہے تکلیفیں بیان کی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے خلق قرآن کا، سمجھ رہے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جو مشہور چار ائمہ ہیں انہی میں سے ایک امام ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سن لیجئے، یہ وہ شخصیت، یہ کوئی جو ہے ایسی شخصیت نہیں کہ لوگ نہیں جانتے، یہ کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، ایسی شخصیت ہے مسند احمد جو ہے جنہوں نے لکھی ہے، جیل کے اندر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ کس مسئلے پر؟ صرف اسی بنیاد پر اس دور کے عالم نے ایک بڑا عالم و فاضل تھا نا، جس طریقے سے آج کے دور میں عالم لوگ جو ہے غلط چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو اس کے اوپر کیچڑ اچھلواتے ہیں، اس کی جو ہے توہین کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے نامہ اعمال میں جب ہم دیکھیں گے کہ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، ہے نا، ہم نے جب دیکھا کہ نیکیاں کم پڑ گئی تھی نامہ اعمال میں تو دیکھا کہ لوگوں کی گالیاں کام آ گئیں۔ ہمیں آپ کی گالیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ دل کھول کر کے گالیاں دیں، آپ دل کھول کر کے آپ جو ہے غلط کہیں، آپ دل کھول کر کے ہمیں جو ہے برے القاب سے ملقب کریں، آپ کے دل میں کینہ کتنی کیوں نہ ہو ہمارے خلاف، لیکن یہی کینہ، یہی آپ کی گالی، آپ اپنی زبان کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کے صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کی بدولت آپ کو انجام وہاں بھگتنا پڑے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ تو ہوتا ہی چلے جائے گا۔ ہم نے جب دیکھا کہ نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ رہی تھی تو لوگوں کی گالیاں کام آ گئے، آپ خوب گالیاں دیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امام ہیں، بڑے بڑے عالموں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے،
القرآن یہ اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے۔ بڑے بڑے عالموں نے اس دور کے جو ہے فتویٰ دے دیا تھا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے، اور جب اللہ کا مخلوق ہے تو مخلوق کو ایک دن فنا ہونا ہے نا، فنا ہونا کہ نہیں ہونا ہے، ختم ہونا ہے نا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہی تھی، کئی مہینے تک جو ان کو صعوبتیں دی گئی تھیں، جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا، بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں، لیکن جو ہے انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں امام تھے، ان کا خط جو ہے امام احمد ابن حنبل کے پاس پہنچتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اے امام احمد ابن حنبل، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ جاؤ امام ابن احمد سے کہہ دو کہ جو ہے یہ مسئلہ جو خلق قرآن کا اٹھا ہے، اس مسئلے پر ثابت قدم رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو ہے ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گا، اور اگر وہ ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں انتقال ہوگا، یہاں دنیا سے جائیں گے، وہاں جنت میں ان کو جگہ نصیب ہوگی۔ یہ جب وہ پڑھتے ہیں تو اور حوصلہ زیادہ بلندی، ان کے حوصلے جو ہے جو پست ہو رہے ہوتے ہیں وہ اور ان کے حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہے نا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے، امام احمد ابن حنبل سے کہا گیا کہیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے۔ جو ان کے درباری نا، جو درباری تھے، جو ان کے قریبی تھے، وہ سب بڑے عالم لوگ تھے، سب امام احمد ابن حنبل کو کہتے یہ گمراہ ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ جو ہے صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے۔ جس طریقے سے آج میں لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے راستے سے بھٹک گئے ہیں، نہ جانے کن کن ناموں سے ہم کو یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ خوب ہمیں نام دیں، نا، وہ نام جو ہے بہت اچھے ہیں، جو بھی نام ہم دیں گے وہ بہت اچھے نام ہیں۔ انشاءاللہ ہم قیامت کے دن جو ہے سرخرو ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں شرک نہیں ہے، ہماری زندگی میں توحید ہے، اور توحید سب سے اہم ہے۔ توحید اگر ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم نے گناہ کیے ہیں لیکن کبھی بھی تیری ذات اور صفات میں اوروں کو شریک نہیں کیا ہے، کبھی بھی ہم نے حق کو نہیں چھپایا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں الہ العالمین، ہم نے نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ مصطفیٰ کی رسالت میں کسی کو شریک کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہم ثابت قدم رہے ہیں۔ عرش والا ہم کو معاف کر سکتا ہے، ہم جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے حق کو چھپایا ہے، اگر ہماری زندگیوں میں شرک موجود ہے، لوگ لاکھ ہم کو گالیاں دیتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، وقت کے امام ہیں، ان سے جو ہے کہا گیا کہ کہیے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیے کیا کہنا ہے، کہیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہیں گے۔ ان کے جو 2-3 ساتھی تھے وہ پھسل گئے، کہا کہ ہاں مان لیجئے یہ اللہ کا مخلوق ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل نہیں مانے، ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی ہوتا رہا، پھر ایک دن لایا گیا دربار میں، اس وقت بھی جو ہے ان سے یہی اقرار کروایا کہیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے۔ نا میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پھر جو ہے درے لگائے گئے، کوڑے لگوائے گئے، ایسے کوڑے لگوائے گئے تھے نا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جو ہے کروٹ کٹوا اپنی رحمت میں جگہ دے دے، اے اللہ ان کی جو بشری لغزشیں ہیں مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما دے۔ نا امام احمد ابن حنبل کو جو ہے 80 کوڑے لگوائے گئے تھے، 80 کوڑے لگائے گئے تھے، 80 کوڑے ہے نا۔ اور جب 70 کوڑے لگے تھے تو ان کا جو سطر تھا وہ نیچے اتر رہا، تو انہوں نے دعا کی تھی الہ العالمین اگر میں حق پر ہوں تو آج میری سطر پوشی فرما، آج مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا مت ہونے دینا۔ وہ ازار جو نیچے اتر رہا تھا یہ احمد ابن حنبل کی دعا ہے کہ وہیں پر وہ جو ہے ان کے جسم سے چمٹ گیا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز پر اٹل رہے کہ قرآن یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا جو ہے کلام ہے۔ اللہ
اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ 80 کوڑے لگوائے گئے تھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، ہے نا، لیکن اقرار نہیں کروا سکے تھے۔ تو بڑی بڑی ہستیوں کو ان جو ہے مشقتوں سے جب انہوں نے سچائی بیان کی ہے، جب انہوں نے حق بیان کیا ہے، حق کو چھپایا نہیں ہے، صحیح باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، تب ان کے اوپر یہ مشکلیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی مشکلیں آئی ہیں، ان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ کس مسئلے میں؟ زبردستی طلاق دلائی جا رہی ہے نا، زبردستی طلاق دلوائی جا رہی ہے۔ نا میں نہیں فتویٰ دے سکتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا اس بارے میں فرمان تو کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حق بیان کیجئے، حق بولیے، سچ بولیے، قرآن سے بولیے، مصطفیٰ کے فرمان سے بولیے۔ لوگ گالیاں دیں، جی کھول کر کے گالیاں دیں، کیونکہ بڑی بڑی ہستیوں کو ان مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے، اور سب سے بڑی ہستی جو ہے خدا کے بعد وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، کس کی؟ توحید کی۔ آپ فیصلہ کریے گا، آپ فیصلہ کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ سچا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کوئی کہے نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ سچا، صادق، امین سب کچھ مانتے تھے، اور جب آپ کوہ صفا پر گئے، پہلے اقرار کروا لیا کہ بتلاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ، کیا تم کہتے ہو؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں، امین ہیں، یہ ہمارا جو ہے تجربہ ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے، جیسے ہی نبی بنائے گئے فوراً جو ہے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں سارے لوگ موجود ہیں، آپ نے کہا کہ بتلاؤ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، اٹھا بیٹھا ہوں، کیسا تم ہمیں پاتے ہو؟ آپ بہت سچے ہیں، امین۔ سارے لوگ مانتے تھے نا، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ۔ یہ جو معبودان باطلا تم نے بنا رکھے ہیں، سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں، یہ بارش کا رب ہے، یہ دریا کا رب ہے، روزی کا رب ہے، یہ نفع نقصان کا رب ہے، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، توحید کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی یہ کلمے آپ نے بلند کیے، وہی لوگ جو ابھی آپ کو سچا، امین، صادق کہنے کے لیے تیار تھے، وہی لوگ آپ کو گالیاں دیں۔ آپ دشمنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولیے، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فیصلہ کریے۔ کیا محمد الرسول اللہ غلط تھے؟ غلط تھے؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کے بعد ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عرش پر خدا ہے، فرش پر مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد اور کیا آپ کو کہا جائے، کیا مقام آپ کو دیا جائے؟ محمد الرسول اللہ ہیں، اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں، عرش پر خدا ہے، فرش پر مصطفیٰ ہیں، یہ اتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فیصلہ کریں، جب آپ نے توحید کی دعوت دی اس وقت آپ سچے تھے یا نہیں سچے تھے؟ اپنی دعوت میں بتلائیے۔ جھوٹے تھے؟ جھوٹے تھے؟ نعوذ باللہ، نا جھوٹے نہیں تھے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، ہم بلواتے ہیں تب یہ بولتا ہے، سمجھ رہے؟ جب وحی آتی ہے تب بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے سامنے سچائی پیش کی ہے، لوگوں کے سامنے حق کی آواز بلند کی ہے، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق امین ماننے کے لیے تیار تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا، آپ کے گھر کو بھی ایک دن گھیر لیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کے شر سے آپ کو بچایا، اور آپ وہاں سے نکل کر کے کہاں لے گئے؟ غار ثور چلے گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ چلے گئے، اور وہاں وہ مرکز قائم ہوا، وہاں سے پھر دھیرے دھیرے اسلام پھیلا، ہے نا؟ کیا محمد الرسول اللہ غلط تھے؟ نہیں غلط تھے۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں، ہماری بات چیک کر لیجئے، کتاب اللہ سنت رسول کے مخالف ہو اگر
تو پھر بتلائیے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہے تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ہم نے حدیثیں بیک وقت ایک کے بعد ایک پیش کی تھیں، دلیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے محفل میلاد ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلسل 3 جمعے سے ہم نے بیان کیے ہیں۔ کوئی بتلائے، اگر ہماری بات غلط ہو جائے تو پھر بتلائیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہماری بات غلط صحیح ہے تو پھر آپ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پھر آپ گالیاں کیوں دیں؟ ہے نا، جیسے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ جانتے کس کو گالی؟ ہمیں نہیں گالی دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان ہستیوں کو گالیاں دے رہے ہیں جن کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنہم ورضوان۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، عرش والے نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ جب انہوں نے نہیں منایا ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلائیے آپ کی یہ بات ہمارے اوپر آ رہی ہے یا پھر صحابہ کرام کے اوپر جا رہی ہے؟ سبھی تو اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کو ابلیس نہیں کہا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے ساتھیوں کو، معزز ہستیوں کو آپ نے گالیاں دی ہیں، جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ۔ اور لوگوں سن لو، میرے کسی بھی ساتھی کو، صحابہ کرام کو گالی مت دینا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ انہوں نے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ آپ نے ان کو گالیاں دی ہیں، ہم کو نہیں کہا ہے آپ نے۔ پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ گالی پہنچی کہاں پر ہے نا۔ ابلیس آپ نے بنایا کس کو ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی گالیاں آپ کو مبارک ہوں، انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، ہے نا۔ گالیاں اگر آپ ہمیں دو گے تب بھی ہم پریشان نہیں ہیں، نہیں دو گے، دعائیں دو گے تب بھی ہم پریشان نہیں ہیں۔ جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی تھی، کب؟ جب آپ نے کلمہ توحید بلند کیا تھا تب۔ اور اگر آج ہم بھی وہی چیز بیان کرتے ہیں، وہی چیز کہ یہ مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، یہ تابعین نے نہیں کیا ہے، یہ تبع تابعین نے نہیں کیا ہے، ائمہ اعظام نے نہیں کیا ہے، محدثین کرام نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ 700 سال کے بعد ایجاد ہوئی ہے۔ اس کے یعنی اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے 700 سال کے بعد جو بدعت آئی ہو، آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ کیونکہ دین تو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ اگر کہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ ہمیں نہیں گالی دے رہے ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حق کو مت چھپاؤ یارو، کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا سے آپ کو جانا ہے، عرش والے کے یہاں کھڑے ہونا ہے، مصطفیٰ کے یہاں آپ کو چہرہ دکھانا ہے۔ اگر ایسے ہی گالیاں دیتے رہو گے، آپ کی گالیاں صحابہ کرام تک پہنچیں گی، مصطفیٰ تک پہنچیں گی، تو آپ کون سا چہرہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کرو گے؟ کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ یہی چہرہ لے کر کے جاؤ گے کہ ہم نے آپ کو گالیاں دی تھی۔ پھر آپ کا شمار کس میں سے ہوگا؟ ابو جہل، ابو لہب، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کے زمرے میں تمہارا شمار کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بات کہیے تو سوچ سمجھ کر کے کہیے کہ ہماری یہ بات پہنچ کہاں تک رہی ہے۔ یہ گالی ہم ہمیں نہیں دے رہے ہیں بلکہ صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جو آیت پڑھی تھی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا
قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے کتاب میں نازل کیا ہے اس سچائی کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے غلط عقائد، غلط نظریات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اس کو دین کا حصہ سمجھ لیں۔ اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے گفتگو بھی نہیں کرے گا اگر ہم حق کو چھپانے والے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین ہمارے دل کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ اور اوپر سے چوتھی چیز یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر دردناک عذاب مسلط کر دے گا۔ اسی لیے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے، رب کی پکڑ سے بچنی ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو عالموں کی نہیں، آپ سب کی بات پرکھیے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس کو لے لیجئے، دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، ہے نا۔ میں ایک چیز بتلاتا ہوں کہ آیت الکرسی کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہو، میں اس پہ دلیل دے رہا ہوں، جیسے کوئی بھی اگر صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات ہمیں منظور ہے، کوئی بھی ہو، ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ بھائی وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے رہنا، اور شیطان آیا اس میں سے بھرنے لگا، گئے پکڑا، اس نے معذرت کر لی، پھر کہا میں نہیں آؤں گا، ایسے ہی 3 دن تک یہی ہوتا رہا، پھر کہا چل آج میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں۔ کہا سنو مجھے وہاں مت لے جاؤ، ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، وہ کرو گے تو پھر شیطان دور چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، نہیں آئے گا۔ کہا کیا؟ وہی آیت الکرسی اس نے بتلائی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا، اللہ کے نبی نے پوچھا بتلاؤ تمہارے اس ساتھی کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اور اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے، یہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو پھر شیطان نہیں آئے گا، میں نہیں آؤں گا۔ کہا کہ صدق، اس نے صحیح بات بتلائی، ہے تو وہ جھوٹا، وہ کذوب ہے، تو وہ جھوٹا مکار، لیکن بات اس نے جو کہی ہے وہ صحیح بتلائی ہے۔ اسی لیے بات جس کی بھی صحیح ہو، کسی کی بھی ہو، بات اگر صحیح ہے تو اس کو مان لیا جائے گا، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور حق بیان کرنے والوں کو کبھی بھی اپنی زبان سے گالیاں نہ دے، کسی کو بھی گالیاں مت دو، کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، کسی کو بھی گالیاں مت دو۔ ویسے اپنی زبان ہے نا، یہ زبان کے بارے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، کبھی اگر موقع ملا تو ہم اس کے بارے میں بتلائیں گے، بڑا انجام خطرناک ہے اس چیز کا، ہے نا۔ تو جب تک دنیا میں رہو حق بات کہتے رہیے، اور کبھی بھی مت گھبرائیے کہ ہماری جو ہے ہماری مخالفت ہوگی یا لوگ ہمیں جو سزائیں دیں گے، جو سچ ہے وہ سچ ہو کر کے رہے گا، آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریے۔ توہین ہوئی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی توہین ہے، لیکن آپ حق کو چھپائیں گے آخرت میں توہین ہو جائے گی، تو پھر اس لیے سچائی ہمیشہ بیان کریے، ہماری بات ہو یا کسی اور عالم کی بات ہو، اس کی بات کو منوان مت مانیے، بلکہ اس کو پرکھیے، تولیے، اور پرکھنے کا جو اصول اور میزان ہے وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ایام میں کہا تھا، لوگوں سن لو، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اور دوسرا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کا فرمان۔ آپ دونوں چیزوں کو مان لیجئے، اگر ہماری یا کسی بھی عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو تو مان لیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانیے، اس کا ادب کیجئے، سمجھ یہ نہیں کہ اس کو گالی دیں، ادب کیجئے اس کا، لیکن اس کی وہ بات مت مانیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ بے ادب مت بنیے، با ادب بنیے، کوئی بھی ہو، ہے نا۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، غلطیاں کوئی انسان نہیں جس سے غلطی نہ، عالم ہو، فاضل ہو، فرشتے تو ہیں نہیں، ہے نا، لیکن
صحیح بولیے، سچ بولیے اور کبھی بھی اپنی زبان کا غلط استعمال مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، پروردگار عالم ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو صحیح باتیں ہیں مولا کریم ان کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں پروردگار عالم تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا کریم جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو تیرے دین کو، تیری تعلیم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین مسجدوں کی، درسگاہوں کی، ان میں پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کرام و طلبہ نظام کے اللہ مدد فرما۔ الہ العالمین ظالم حکمراں سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ الہ العالمین ان ظالم حکومتوں کے بچھائے ہوئے جال سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ الہ العالمین جو کہیں پر بھی ہوں، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، مولا کریم ناحق اگر ستائے جا رہے ہیں، پروردگار عالم ان ظالموں کے ظلم سے اللہ ان ظالموں کو روک دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا للصلاة